اردو کی صحافت ہندوستان کی جنگ آزادی کی صحافت تھی، انگریزی کی صحافت برطانیہ کی صحافت تھی، انگریزوں کی صحافت تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اردو صحافت کی تاریخ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ ہے، ہندوستان کی تعمیر کی تاریخ ہے۔ ہندوستان کی پوری جنگ آزادی اردو کے ذریعے لڑی گئی، اور اردو ہندوستان کو ایک نیشن بنانے میں، قوم بنانے میں، اس کو ایک کرونے میں اردو کا بہت بڑا کردار ہے۔ کیونکہ آزادی سے پہلے، اور آج بھی کہوں تو میں غلط نہیں ہوگا، کہ لنگوا فرینکا جو تھی پورے ہندوستان میں زبان بولی جاتی تھی، یہ تو انگریزی یا اردو، لیکن اصل زبان تھی اردو، عوام کی زبان تھی اردو۔ اردو کی صحافت ہندوستان کی جنگ آزادی کی صحافت تھی، انگریزی کی صحافت برطانیہ کی صحافت تھی، انگریزوں کی صحافت تھی۔ تو انگریزی اخبارات کچھ اس کے ساتھ ہندو جیسے اخبارات تھے جو کہ ایک ڈیفرنٹ لائن بھی لے رہے تھے، لیکن اسٹیٹس مین ہو یا ٹائمز آف انڈیا ہو، ان کا جو رویہ تھا وہ ہماری جنگ آزادی کے خلاف تھا۔ لیکن اگر آپ ہندوستان کی جنگ آزادی کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ چاہے 1857 ہو، جیسا کہ مولوی باقر صاحب کا ذکر آیا، اور جو جدوجہد تھی، لیکن اس کے بعد بھی کانگریس جب بنی ہے تو کانگریس کی جو پوری جدوجہد ہے، لالا لاجپت رائے کی زبان اردو تھی، وہ لکھتے تھے اردو میں۔ اگر ان کے سر پہ وہ ڈنڈا پڑا تھا، ان کی موت ہوئی تھی، اور جو ہے جلیاں والا باغ میں کا جو واقعہ ہوا تھا، سب اردو سے جڑے ہوئے تھے۔ اگر جو غدر پارٹی بنی تھی، اس کا جو اخبار تھا 1913 میں جو اخبار نکلا تھا سان فرانسسکو سے، غدر اخبار، وہ بھی اردو میں نکلا تھا۔ پوری جو تحریک بنی تھی اردو سے بنی تھی۔ اور میں اگر اجازت دے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس 200 سال میں سے 108 سال میرے خاندان کی تاریخ ہے۔ میرے والد نے 1914 میں پہلا اخبار دیوبند سے نکالا تھا، مہاجر۔ تو 1914 سے آج جو ہے 108 سال ہو گئے ہیں اس تاریخ کو۔ اور اس کے بعد جو حکومت بنی تھی، گورنمنٹ ان ایگزائل، راجہ مہندر پرتاپ کی، جی کابل میں، اور اس میں مولانا عبید اللہ سندھی اور برکت اللہ بھوپالی، مجھے بولنے دیجیے، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت عالم ہیں، لیکن اب اس وقت مجھے اجازت ملی ہے تو مائک سے مجھے بولنے دیجیے۔ ہاں جی جی۔ تو برکت اللہ بھوپالی صاحب کی، کیونکہ وہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کا جو وہ ہے، کیونکہ میں کوئی لکھ کے نہیں بولتا، پڑھتا نہیں ہوں، صرف اپنے اس سے بولتا ہوں، تو مجھے ذرا سا اجازت دیں گے آپ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو گورنمنٹ ان ایگزائل بنی، اسی میرے والد نے جو اخبار نکالا تھا مہاجر، وہ اسی ہجرت کا دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ ہوا تھا کہ ہم جا کے باہر سے لڑیں گے انگریزوں کے خلاف کابل سے، اور وہاں سے وہ لوگ پیدل، اس میں میرے والد بھی تھے اردو صحافی کی حیثیت سے، لینن سے ملنے گئے تھے ماسکو زمین کے راستے سے، جب انقلاب برپا ہوا 1917 میں، اس کے بعد وہاں گئے تھے۔ اردو صحافت وہاں سے جڑی ہوئی تھی۔ اور الہلال و البلاغ کی آپ کو تاریخ معلوم ہے، جنگ آزادی کی، مولانا ابوالکلام آزاد نے جس طرح سے ایک نیا جوش، ایک نیا جذبہ بھرا پورے ہندوستان کے اندر۔ تو جو آپ کا تعمیر ہند کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اردو میڈیا کردار، میں اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ملک انڈیا، ہندوستان ایک نیشن نہیں تھا اس وقت، ہندوستان کو نیشن بنایا جا رہا تھا۔ ایک تحریک تھی، ایک جدوجہد تھی نیشن میکنگ کی۔ اس نیشن میکنگ میں اردو کا میجر کنٹریبیوشن تھا۔ معاف کریں، سب زبانیں بہت قابل احترام ہیں، بنگالی، تمل، گجراتی، سب زبانیں، لیکن جو کردار اردو کا تھا، کیونکہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، وانی امباڑی اور امبور تمل ناڈو میں جو ہیں، وہ آج بھی وہاں پہ درجنوں اردو کے مدرسے اور اسکول کالج وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان ساری جگہوں پر آپ یہ دیکھیے کہ اردو نے کیا رول ادا کیا۔ اور جب سبھاش چندر بوس کی تحریک آتی ہے، سبھاش چندر بوس کا جو جدوجہد ہے، جو انڈین نیشنل آرمی بنتی ہے، اس میں بھی اردو صحافت کا کردار ہے، اردو ادیبوں کا کردار ہے، اردو جرنلزم کا کردار ہے۔ ان کا جو نعرہ تھا اتحاد و اتفاق اور قربانی، وہ بھی اسی اردو کا تھا، اسی اردو سے چلا تھا۔ بھگت سنگھ کی اگر تحریریں تھیں، بھگت سنگھ اگر لکھ رہے تھے، بہت سے اخباروں میں تو بہت کم عمر میں لکھا، اور وہ لکھا جو آج ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، جہاں وہ پہنچ گئے تھے، وہ 19-20 سال کی عمر میں بھگت سنگھ پہنچ گئے تھے، تو وہ بھی اردو صحافت سے جڑا ہوا تھا۔ تو اردو صحافت نیشن بلڈنگ کا کام کر رہی تھی۔ اس وقت تک ہندی اس طرح سے نہیں پھیلی تھی، اور تمل اور
باقی زبانیں ریجنل لینگویجز تھیں. اردو کی بدقسمتی یہ ہے کہ اردو کبھی ریجنل لینگویج نہیں رہی, اور اردو کی طاقت بھی یہ ہے کہ اردو کبھی ریجنل لینگویج نہیں رہی. اردو پورے ہندوستان کی زبان رہی, اس لیے اس کو سرپرستی حاصل نہیں ہوئی کسی اسٹیٹ گورنمنٹ کی, اسے کسی ایک ایریا میں فوکس نہیں رہی. اردو اخبارات ہوں, رسال ہوں, دوسری چیزیں ہوں, لیکن جو اردو کا سب سے بڑا جدوجہد کا زمانہ شروع ہوتا ہے. ایک اور میں بدقسمتی کی بات بتا دوں کہ یہ جو تقسیم وطن کی لڑائی تھی, یہ جو فرقہ وارانہ جنگ تھی, یہ بھی اردو میں ہی لڑی گئی. ایک طرف پرتاپ تھا, تیج تھا, ایک طرف مولانا ظفر علی خان کا زمیندار تھا. میرے والد نے زمیندار میں بھی کام کیا, مولانا ظفر علی خان کے لاہور میں, اور جب لگا کہ پارٹیشن یقینی ہو گیا ہے تو چند ان مسلمانوں میں سے جو ادھر سے ادھر آئے, ریورس جنہوں نے مائگریشن کیا, اس میں میرے والد حضرت مولانا عبدالوحید صدیقی بھی تھے, اور یہاں پہ آ کے الجمیت کو سنبھالا کیونکہ مولانا مودودی چھوڑ کے چلے گئے تھے. 1947 اردو صحافت کے لیے ایک بدترین تاریخ دور تھا. اس وقت اردو صحافت بڑی تعداد میں مائگریٹ کر گئی یہاں سے. اردو کے بڑے اخبار جنگ تھا جیسے دلی سے نکلتا تھا, انجام دلی سے نکلتا تھا. یہ انجام میں ہی کام کرنے آئے تھے کلدیپ نگر صاحب جن کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا. حویلی سام الدین جہاں میں پیدا ہوا, حویلی سام الدین بلی مہران میں, وہیں پہ مولانا حسرت موہانی نے اپنے آخری دن گزارے, میرے اخبار کے دفتر میں بھی گزارے اور انجام کے دفتر میں بھی گزارے. اسی جگہ پر سارا سلسلہ شروع ہوا. تو وہاں اس وقت اردو والوں کے لیے ایک بہت برا دور تھا. الجمیت دوبارہ شائع کیا گیا, لیکن 1950 آتے آتے ایسے اختلافات ہوئے کہ میرے والد نے نئی دنیا روزنامہ شائع کیا. ادھر کانپور سے سیاست جدید, کلکتہ کے یہ سب بنیادی اخبارات. لیکن جو ہندوستان کی جمہوریت کی جنگ تھی, کیونکہ جمہوریت کی پہچان کیا ہے؟ جمہوریت کی پہچان ہے کہ کیا وہاں پہ بولنے کی آزادی ہے, آپ کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے. لوگوں کو یقین نہیں تھا جب ہندوستان کا آئین آیا ہے کہ ہمیں آزادی ہوگی, اور تھی بھی نہیں, میں بتا دوں تھی نہیں. کیونکہ میرے والد نے جب 1950 میں نئی دنیا شروع کیا تو اس وقت ایک قانون تھا کہ آپ جو ہے آپ کو ایک ضمانت دینی پڑے گی پیسے. تو اس وقت میں 20,000 روپے, آپ سوچیے اس وقت کے 20,000 روپے آج کے 2 کروڑ سے بھی شاید زیادہ ہیں. تنخواہیں ہوتی تھی 50 روپے 100 روپے اس وقت. تو اس وقت 20,000 روپے کی ضمانت طلب کی گئی, اور وہ ضمانت جو ہے ضبط کر لی گئی کچھ عرصے بعد, اس لیے کہ آپ لکھ رہے تھے. اور اس وقت سے جو جیل جانے کا سلسلہ شروع ہوا, مولانا اسحاق علمی کانپور میں, والد محترم مولانا عبدالوحید صدیقی دہلی میں, مسلسل جیل کی صحبتیں. عالم یہ تھا کہ میں تو اس وقت پیدا ہوا ہوں, لیکن بچپن سے میں نے دیکھا ہے کہ ہم اردو صحافیوں کو اکثر فاقے سے رہتے تھے. ہم لوگ, بجلی کٹ چکی تھی, پانی کٹ چکا تھا. میری بہنیں جو ہیں وہ کتابت کرتی تھیں, وہ کاغذ, پیلے رنگ کا کاغذ جو ہے لیسو کی پرنٹنگ کے لیے گھر میں تیار کر کے اس کے اوپر ہاتھ سے کتابت کر کے اسے چھاپ کے ہم بچے جو ہیں بازار میں جا کے بیچا کرتے تھے. بدترین دور تھا اردو صحافت کا. اردو صحافت کرنا جو ہے وہ کار دارت تھا, وہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی, لیکن اس کو جاری رکھا. اور اردو صحافت کے ذریعے یہ یقین دلایا کہ ہندوستان میں اپوزیشن موجود ہے, کیونکہ اس وقت کوئی صحافی اپوزیشن نہیں کر رہا تھا, معاف فرمائیں, نہ ہندی کا نہ انگریزی کا. پنڈت جواہر لال نہرو کی یا ڈاکٹر گووند ولبھ پنت, کیونکہ پٹیل تو چلے گئے تھے بہت جلدی, گووند ولبھ پنت ہوم منسٹر ہوتے تھے, ان کے بارے میں لکھنا یا کانگریس کے خلاف لکھنا آسان کام نہیں تھا. اور اس وقت لکھا گیا, اس وقت تکلیفیں اٹھائیں, اردو صحافت نے لکھا, اور یہ یقین دلایا کہ یہاں پہ اردو جرنلزم جو ہے زندہ ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں کہ جو قانون تھا, اس قانون کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی, کیا کہتے ہیں, یہ فیروز گاندھی نے. فیروز گاندھی ایکٹ کے طور پہ کہلاتا ہے, کیونکہ نئی دنیا اخبار کو لے کر ہی یہ معاملہ اٹھا تھا کہ ضمانت مانگی جاتی ہے اور ضمانت ڈکلیریشن کینسل ہو جاتا ہے. گورنمنٹ could cancel the declaration at any moment. اور اس وقت ایک پارلیمنٹ میں پرائیویٹ بل لائے فیروز گاندھی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نئی دنیا کی جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بل آیا, اور یہ والا جو سلسلہ تھا کہ آپ کی ڈکلیریشن کینسل ہو جاتی ہے, اس کو ختم کیا گیا.
اس وقت میرے والد کو نئی دنیا کا ڈکلیریشن کینسل ہوا، ہمت نکالا، ہمت کا ڈکلیریشن کینسل ہوا، طاقت نکالا، ایک کے بعد ایک ڈکلیریشن کینسل ہوتے رہے، اخبار نکالتے رہے، گھر کا سامان بیچ کے، گھر کی تمام زیور بیچ کے وہ اخبار نکلے ہیں اس وقت. تو یہ جدوجہد کا زمانہ تھا. لیکن اس کے بعد کیا ٹھیک ہے اس کے بعد کا جو دور ہے وہ دور آتا ہے جب یہ سمجھ لیا کہ اردو صحافت ختم ہو گئی ہے، اردو صحافت کا مستقبل نہیں ہے. لیکن اردو صحافت کا ایک نیا دور شروع ہوا 70s میں 80s میں. بھائی اگر آپ تاریخ نہیں جاننا چاہتے، وہ تاریخ بدقسمتی سے یہ میرے خاندان کے ساتھ جڑی ہوئی شاید اس لیے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں جی یہ جو دور تھا اس کے بعد جو دور آتا ہے. دیکھیے میں تو اردو صحافت میں اس لیے آیا، میرے پاس راستے تھے. اور یہ کلدیپ نیر صاحب کی بات کی تھی، کلدیپ نیر میرے استاد تھے ایک طرح سے. میرے گھر میں بچپن سے بہت آنا جانا تھا اور میں ان کے پاس اسٹیٹسمین کا دفتر ہوتا تھا جو اسٹیٹسمین بلڈنگ ہے وہاں پہ اس وقت بیٹھتے تھے. میں ان کے پاس گیا، میں نے BA پاس کیا تھا. میں ان کے پاس گیا کہ مجھے آپ گائیڈ کیجئے. انہوں نے کہا کہ آ جاؤ تمہیں اسٹیٹسمین میں لگا دوں گا. لیکن میرے دل میں آیا کہ نہیں، مجھے تو اردو کی صحافت کرنی ہے. یعنی یہ الٹا ہوا، کلدیپ نیر نے مجھ سے کہا کہ آپ کو انگریزی کی صحافت کرنی ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے اردو کی صحافت کرنی ہے. کیوں کہ مجھے لگا کہ اگر پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان اردو صحافت میں نہیں جائیں گے، صرف وہ جائیں گے جنہیں مجبوری ہے. صرف اردو صحافی وہی بنیں گے جن کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہو یہ رہا تھا کہ اردو صحافی وہی بن رہے تھے جن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اردو صحافت کو ایک وقار دلانا ہے، ایک عزت دلانی ہے. اور میں اردو صحافت میں نے قدم رکھا. حالانکہ دلی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا لیکن میں نے اردو کا اخبار نئی دنیا جو ہے، پہلے میں نے واقعات شروع کیا 1970 میں اور 1973 میں نے نئی دنیا شائع کرنا شروع کیا. تو اس کے بھی اگلے سال 50 سال، میرے ایڈیٹر ہونے کے 50 سال اگلے سال مکمل ہو جائیں گے. اور جی 50 سال والا کاریکرم یہ کرنا پڑے گا. بالکل کریں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے سال نئی دنیا بند ہو گیا کووڈ کا شکار ہو کے، اور جو حالات تھے نئی دنیا بند ہو گیا. تو شاید میں 50 سال مکمل نہیں کر سکا ویکلی نئی دنیا کے. جو ویکلی نئی دنیا میں نے شروع کیا تھا، روزنامہ نئی دنیا اس سے پہلے شروع ہوا تھا. تو اس وقت میں نے جو اردو صحافت کو ایک نئی زندگی ملی، تو ہم نے اردو صحافت میں یہ میں بات کر رہا ہوں 1973 کی، اور اس وقت جس کو کہتے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم، جو انگریزی ہندی میں بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ ہم لائے اپنے ساتھ. میرے عزیز ہے نہیں یہاں، میم افضل صاحب، یہ میرے ساتھ جڑے تھے. میرے ساتھ بہت بڑا ایک گروہ ہے جو آج بہت مقامات پہ پہنچا ہوا ہے، جن کو میں نے جوڑا. انویسٹیگیٹو جرنلزم، انٹرویوز کا جرنلزم، جس میں کہ ہم آج تو آپ دیکھ پاتے ہیں، ہم نقشہ کھینچ دیتے تھے کسی بھی حالات کا کہ آدمی جو ہے پڑھ کر دیکھ سکے. ہم قلم کی زبان سے دکھاتے، تصویر پیش کرتے تھے. وہ انداز ہم نے اپنایا. اور میں نے ایک اور انداز اپنایا کہ اردو کو ضرورت تھی آسان کرنے کی، آسان اردو کو عوامی زبان بنانے کی ضرورت تھی. اس سے پہلے اردو جو ہے وہ خواص کی زبان تھی، ایلیٹ کی زبان تھی. اردو صحافت ایلیٹ کی صحافت تھی. اسے عوامی صحافت بنانا، عوامی زبان میں لانا، ان محاوروں کا استعمال کرنا جو عام فہم محاورے ہیں. کیونکہ اب ایلیٹ اردو اخبار نہیں خریدتا تھا. اب اردو اخبار کون خریدتا تھا؟ پوسٹ 47، خاص طور پہ 70-80 کی دہائی سے مدرسے والا، نائک کی دکان والا، جو پان بیچنے والا ہے وہ. تو یہ اردو اخبار اشتہار سے نہیں چلتا تھا. گورنمنٹ نہیں دیتی تھی، گورنمنٹ بیکنگ نہیں تھی، کسی طرح کی مدد نہیں تھی اردو صحافت کو. اردو صحافت نے ایک بار پھر اسی جدوجہد کا آغاز کیا جو 1857 میں کی تھی، اور اسی جدوجہد کرتے آج ہم وہاں پہنچے ہیں کہ جہاں پر ہم نے اردو کو ایک ایسی حیثیت کھڑی پہ پہنچا دیا ہے کہ آج اردو پوری دنیا میں، اردو صحافت اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے. اور اس کی وجہ ہے جو ہم نے اس کو جوڑا نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ. کیونکہ جو زبانیں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چلتی وہ زبانیں مر جاتی ہیں. زبانیں صرف اپنی طاقت سے زندہ نہیں رہتی، زبان کو مسلسل بدلتے رہنا ہے. چینج بنیاد ہے تبدیلی. تو میں
جب NCPOL کا وائس چیئرمین تھا اس وقت میرا بہت جھگڑا ہوا, لوگ چاہتے رہے کتابت کے 130 یا 35 سینٹر چلتے تھے. میں نے ان کو بند کر کے کمپیوٹر سینٹر شروع کیے اور فری کمپیوٹر ٹریننگ شروع کی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج اردو گاؤں گاؤں میں پہنچ گئی ہے اس کمپیوٹر کے ذریعے, اور کمپیوٹر کے ذریعے نہ صرف پرنٹ میڈیا کی زبان بنی ہے. ابھی جاوید صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں مستقبل کے بارے میں, تو مستقبل جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے جڑا ہوتا ہے. مستقبل آپ کی کتنا کمال کی زبان تھی, کیا اس کے الفاظ تھے, کیا اس کے شعراء تھے, کیا اس کے صحافی تھے, اس سے نہیں. ٹیکنالوجی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج اردو میڈیا جو ہے وہ صرف تحریری نہیں رہ گیا, پرنٹ میڈیا نہیں رہ گیا, آج وہ ایک براڈ کاسٹ میڈیا, وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو گیا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. پہلے میں لکھتا تھا نئی دنیا میں تو اس کو پہنچانے کے لیے مجھے دبئی یا سنگاپور جہاز کا سہارا لینا پڑتا تھا, 1 ہفتے بعد پہنچتا تھا, 10-15 دن بعد پہنچتا تھا. لیکن آج آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے, ود ان منٹس آپ جو لکھتے ہیں, جو کہتے ہیں, پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. اور زبانیں جو ہیں صرف اپنے رسم الخط سے نہیں زندہ ہوتی. یعنی یقیناً اردو کے لیے رسم الخط بڑی بنیاد ہے, اس کا جو اسکرپٹ ہے, لیکن اردو زبان کی جو بنیاد ہے وہ اس کا انداز تحریر ہے, انداز گفتگو ہے, اس کی نشست و برخاست ہے, اس کا اسلوب ہے, اس کی جو ویکیبلری ہے وہ ہے. وہ اس کو کوئی نہ مار سکا ہے, کیونکہ جو آزاد ہندوستان کی بھی تعمیر ہوئی اس کے جذبات کی عکاسی کس نے کی؟ اردو نے کی نا. پھر ہندوستانی ہندی فلم انڈسٹری سے آپ کہتے ہیں, وہ اردو فلم انڈسٹری تھی. اس اردو فلم انڈسٹری کے ذریعے ہندوستانی عوام کے جذبات کی عکاسی ہوئی اور پورے ہندوستان کو ایک لڑی میں پرویا گیا. ہندوستان بنانے میں, نیشن بلڈنگ میں 1947 کے بعد اردو کا بہت بڑا کردار رہا. اور آج بھی اردو کے جو دشمن ہیں, اردو کے جو مخالف ہیں, وہ دشمنی بھی ان الفاظ میں کرتے ہیں جو اردو میں جنمے ہیں, جہاں اردو میں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اردو کی جو تاریخ ہے میں سمجھتا ہوں کہ زبردست ہے, اس پہ ہمیں فخر ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں اردو مزید ترقی کرے گی, اردو صحافت آگے جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ پرنٹ میڈیا کے لیے ایک برا دور ہے, صرف اردو کے نہیں باقی ساروں کے لیے. انگریزی ہندی شاید تھوڑے وقت کے لیے بچے رہیں, لیکن اگلے 1 ڈیکیڈ میں پرنٹ میڈیا جو ہے تقریباً ختم ہو جائے گا, کیونکہ آنے والی جو جنریشن ہے اس میں اخبار پڑھنے کی اس کو عادت نہیں رہی. وہ آج جو ہے اس پہ دیکھتا ہے, سنتا ہے, کرتا ہے. تو نتیجہ ہے کہ اردو میں کچھ زیادہ ہوا ہے یہ, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پرنٹ میڈیا تو تقریباً کم ہوتا جائے گا. اردو کا پرنٹ میڈیا ہندوستان میں تو تقریباً جو بہت تکلیف دہ دور سے گزرے گا. لیکن اردو جو ہے نئے راستے تلاشے گی. اس کے لیے اردو والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو بدلتے رہیں, وہ اس پہ نہ اڑیں کہ صاحب یہ جو ہے اردو کے لیے مناسب نہیں, یہ الفاظ باہر ہے. کیونکہ اردو تو پیدا ہی مختلف زبانوں کے ملنے سے, سنگم سے, گنگا جمنی جو ایک تہذیب پیدا ہوئی اس کی دین ہے. اگر حضرت امیر خسرو 700 سال پہلے جس ہندوی میں لکھ رہے تھے وہ یہی تو اردو تھی. اور اس وقت اگر فارسی میں لکھا جاتا تھا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ایک مصرع فارسی میں لکھوں گا, ایک میں ہندوی میں لکھوں گا. اس وقت سمجھا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو غلط کر رہے ہیں. جب میر اپنی زبان لکھ رہے تھے تو اس وقت بھی محسوس ہوا کہ میر کی زبان کیا زبان ہے یہ. مگر جب جو یہی لوگ تھے جنہوں نے اردو کو نئی زندگی دی, اردو کو پیدا کیا, اردو کو آگے بڑھایا, اردو کو زندہ رکھا, اور وہی صحافی ہیں جو اردو کو زندہ رکھیں گے, جو نئی زبان کے ساتھ, نئے اسلوب کے ساتھ, نئے انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اردو صحافت نیشن بلڈنگ کا جو اس کا رول ہے, جو تعمیر ہند میں اردو کا جو کردار ہے, وہ کردار اسی طرح سے قائم رہے گا, چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.